ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد وعلیکم السلام اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ وعلیکم السلام۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 129۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان مورد نظر آیات میں بات بنو اسرائیل سے چل کر اب جناب ابراہیم کی طرف آ گئی ہے۔ وعلیکم السلام۔ کہ جناب ابراہیم بنو اسرائیل کے لیے اور یہود کے لیے ایک بہانہ بن گئے تھے، ان کی تمام تر نافرمانیوں کے لیے، ان کے تکبر کے لیے اور ان کی دنیا میں دوسروں کے سامنے اس اظہار کے لیے کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے، جنت میں بھی ہم نے جانا ہے اور اس دنیا میں بھی اللہ نے ہم سا کسی کو نہیں بنایا، کیونکہ ہم جناب ابراہیم کی اولاد ہیں اور ہم اہل البیت ہیں، یعنی چونکہ بیت کو بنانے والے جناب ابراہیم تھے اور یہ جناب ابراہیم سے وابستہ ہونے کا اپنے آپ کو اعلان کرتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم دوسروں سے برتر ہیں، پوری یہودی امت یا پوری یہودی نسل جو ہے وہ ساری، اور اسی وجہ سے وہ اپنے دین میں یا اپنے اس یہودیت میں کسی باہر کے شخص کو شامل بھی نہیں ہونے دیتے۔ عرض کیا ہوا ہے آپ دوستوں کو کہ کوئی بندہ اپنی چاہنے سے یہودی نہیں بن سکتا ہے، ان کے دین میں گنجائش کسی اور کی نہیں ہے، اس لیے پورے جہان میں ابھی بھی ان کی تعداد بہت فکس سی ہے، بڑی محدود سی تعداد ہے ان کی۔ اب جناب ابراہیم کے بارے میں جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو پہلے بات شروع ہی اس بات سے کی کہ ہم نے جناب ابراہیم کو بڑی آزمائشوں سے گزارا، بڑی آزمائشوں سے گزارا، اور انہوں نے پھر ان آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی،
یہ گارنٹی یا یہ اس طرح کا رزلٹ کسی کے بارے میں خدا کریم نے اعلان نہیں کیا ہے، کسی بنی بشر کے بارے میں۔ خدا کریم نے قرآن میں امتحان کے بعد اس کے کامیاب ہونے کا اور یہ کہ اس نے ان امتحانات میں کامیابی حاصل کی ہے، کسی کا بھی اعلان نہیں کیا ہے۔ صرف جناب ابراہیم کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اپنے تمام امتحانات میں کامیابی حاصل کی، اور پھر اللہ نے ان کو کیا کہا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ امامہ، کہ اس قابل ہو کہ آپ کو امامت کا تکوینی عہدہ جو ہے ہم دے دیں، یعنی آپ آگے ہیں اور اگوان ہیں، چاہے کوئی دین کو مانے یا نہ مانے، یعنی آپ کوئی بھی آپ کی تاریخ کو پڑھ لے آپ کو نمبر 1 ہی قرار دے گا کہ جو آپ نے سلسلے کیے ہیں اور نبھایا ہے اس کو۔ اب جناب ابراہیم کی ایک ایک کر کے ان کے تاریخ کے اقتباس چھوٹے چھوٹے بیان کرتے ہیں۔ اس میں اللہ نے یوں فرمایا کہ ہم نے کعبہ کو مرکز بنایا لوگوں کے لیے کہ لوگ جمگھٹے کی صورت میں بلا روک ٹوک وہاں آئیں گے، اس کو امن بنایا، اور جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے ذریعے اس کی پاکیزگی کا انتظام کیا۔ وعلیکم السلام۔ پاکیزگی کا انتظام کیا، اور پھر وہ وقت یاد دلایا جب جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم بنا رہے تھے کعبہ کو، اس کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے، اور انہوں نے پھر کیا دعا مانگی۔ وہ دعا بھی خود ایک سیرت کی حیثیت رکھتی ہے اور قابل عمل ہے۔ تو انہوں نے پہلے یہ دعا کی کہ اے اللہ ہم سے اس خدمت کو، اس عبادت کو، اس بندگی کے اس انداز کو قبول فرما کہ تو سننے والا ہے اور تو جاننے والا ہے۔ پھر کہا کہ یہ اس کے علاوہ ہمیں مسلمین، اپنا تسلیم شدہ بندہ، یعنی ایسا بندہ جس نے کبھی اللہ کے فرمان سے نافرمانی نہ کی ہو، سر تسلیم خم ہے ہر وقت اس کا، ایسے بندے قرار دے دے، اور پھر ہماری ذریہ میں سے بھی ایک امت مسلمہ بنا دے، ہمیں اپنے احکام سکھا دے، عبادت کے انداز بتا دے، اپنی بندگی کے آداب دکھا دے کہ کس طرح تیری بندگی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی چھوٹ ہو جائے، بندگی میں وہ کام نہ کر سکیں یا غلط کر دیں، اس انداز میں بندگی نہ کر سکیں جس میں تیرا حق بنتا ہے، تو ہمیں وہ دکھا دے۔ دکھا دے سے چاہے سکھا دینا ہی مراد ہو، جیسے کہ بعض مفسرین نے یہاں یہی لکھا ہے کہ دکھانا سے مراد بھی سکھانا ہے، تعلیم دینا ہے، لیکن اس میں ایک معنی ساتھ اضافی موجود ہے۔ آرینا یعنی اس انداز میں سکھا دے کہ ہم جیسے کسی چیز کو دیکھ کر سیکھتا ہے نا آدمی۔ ایک چیز ہے آپ کسی کو بتاتے ہیں صرف کہ بھائی مثال کے طور پر فلاں چیز ایسے بنتی ہے، بتا دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نہیں، آپ اس کو بنا کر دکھاتے ہیں، تو پھر آپ کا دیکھنے سے جو انسان تعلیم حاصل کرتا ہے یا سیکھتا ہے وہ بہت اور طرح کی ہوتی ہے۔ تو یہاں آرینا کہا ہمیں وہ مناسک دکھا دے کہ جیسے ہم نے انجام دینے ہیں تیری بندگی کے۔ دعا جاری ہے ابھی، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل دونوں مل کر دعا کر رہے ہیں، اور یہ جو ابھی دعا کرنے والے ہیں جو ابھی یہ جملہ بھی ہم پڑھنے والے ہیں، یہ بہت ہی خاص قسم کی دعا ہے، اور ایک زاویے سے دیکھیں تو بڑی عجیب بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے کلی دعا،
کلی دعا کا مطلب ہوتا ہے آپ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری امت کو ہدایت دے دے، ہمارے بچوں میں اچھائیاں پیدا کر، اور ان میں نبیوں کو بھی انہی میں سے قرار دے، اور ان میں اپنے بندوں کو بھیج۔ یہ ایک کلی دعا ہے۔ لیکن یہ جو ابھی دعا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کرنے لگے ہیں، یہ بڑی فکس قسم کی دعا ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو اس ہماری ذریہ میں ایک ایسا رسول جو ہے وہ بھیج اور مبعوث فرما، جو ان کے سامنے کیا کرے، آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یعنی ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کہ فکس کر کے بتا رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں سے ایک فرد کو جو کہ قرآن لے کے آئے اور لوگوں کو ہدایت دے، ایسا نبی، یعنی انہی کو ہی مبعوث کر۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ پہلے سے جانتے ہوں، پہلے سے ان کے ذہن میں وہ اس کا نقشہ موجود ہو کہ انہوں نے کیا آگاہ کرنا ہے، تعلیم کتاب دینی ہے، تلاوت کتاب کرنی ہے، کیونکہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ تلاوت کرے۔ دیکھیں کس انداز کی یہ آیت ہے، دعا مانگ رہے ہیں کتنے سال پہلے؟ لگ بھگ 1000 سال پہلے، یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کچھ۔ جناب ختمی مرتبت کے اس دنیا میں آنے سے اور نبوت کے درجے پہ فائز ہونے سے 1000 سال پہلے یہ دعا مانگی جا رہی ہے، اور دعا بھی اتنی فکس کر کے مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ درمیان میں رسول بہت آئے ہیں، درمیان میں نبی بہت آئے ہیں، ہاں، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، اور جناب موسیٰ سے پہلے، جناب موسیٰ کے بعد، جناب موسیٰ کے بعد تو بہت سارے نبی آئے ہیں، جناب عیسیٰ تک نبی بہت آئے ہیں۔ تو ان سب کے بارے میں نہیں، یہ دعا ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ جناب اسماعیل کے ساتھ مل کر دعا مانگ رہے ہیں اور اپنی ذریہ میں سے مانگ رہے ہیں۔ یعنی اس پٹی میں اب ایک ہی رسول آئے گا، ایک ہی نبی آئے گا، ایک ہی نبی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ دعا مانگ رہے ہیں کب؟ 1000 سال پہلے، اور دعا پوری ہو رہی ہے 1000 سال بعد۔ خب دعا تو پوری اسی طرح ہونی بھی اسی طرح ہے، کیونکہ دعا ہے کس طرح؟ دعا مانگی ہے کہ ہماری ذریہ کو بھی اپنے تسلیم شدہ بندے بنا، ان کو امت مسلمہ بنا، اور ان میں ایک نبی کو بھیج۔ رسولاً ایک نبی کی بات ہے، رسول کی بات نہیں کی، ایک رسول کی بات کی ہے۔ وہ دعا پڑھتے ہیں نا، دیکھیں کتنی دقیق اور بڑی حیران کن ہے دعا۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ پہلے ذریت میں سے ایک امت بنائی۔ اب امت ہوگی تو اگر 5-4 بندے ہوں تو ان کے لیے تو نبی نہیں بھیجا جا سکتا، 4-5 بندوں کو بتانے کے لیے پھر نبی کی ضرورت ہے۔ امت پہلے بنے، پہلے اللہ نے کیا کیا؟ 1000 سال میں اس لڑی سے، جناب اسماعیل کی لڑی سے، کیونکہ جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم مل کر دعا مانگ رہے ہیں، اور وہ اپنی ذریہ میں سے۔ جناب اسحاق کی جو ذریہ ہے وہ فلسطین کے علاقے میں اور وہاں پلی بڑھی ہے، جناب اسماعیل کی جو ذریہ ہے وہ ادھر مکہ اور ادھر بڑھی ہے۔ وہاں بھی جناب ابراہیم نے معبد بنایا، وہ جو وہاں عبادت گاہ تھی وہاں قائم کی، اور وہاں سے عبادت کا سلسلہ چلا۔ یہ جو قدس ہے یہ بھی جناب ابراہیم کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، قبلہ اول جسے کہتے ہیں۔ تو وہاں ایک سلسلہ عبادت کا شروع کرایا جناب ابراہیم نے، اور دوسرا سلسلہ جو ہے عبادت کا کدھر؟ مکہ میں شروع کرایا، کعبہ کی بنیادیں کھڑی کر کے۔ تو دونوں کا جو بنیاد گزار ہے جو ان کو شروع کرانے والا ہے، وہ جناب، اور جن کی نسل سے سلسلہ، ایک جناب اسحاق کی نسل سے سلسلہ چلا جو کہ یہودیت کی صورت میں جو ہے وہ، پھر جناب اسحاق کے بعد جناب یعقوب اور ان کے 12 بیٹے
بیٹھے اور پھر وہ سارا سلسلہ چل پڑا، اور یہودیوں کی صورت میں آخر میں ایک سلسلہ امت کی صورت میں بن گیا، اور دوسرا سلسلہ جناب اسماعیل کی صورت میں تھا جو ابھی اس دعا میں شامل ہے۔ اس میں کوئی نبی فوراً نہیں آیا ہے، ابھی فعلاً امت بنے گی، ایسے بنتے بنتے ذریہ میں سے پوری امت بنے گی، اور جب امت بن چکے گی تو پھر ان میں سے ایک ہی رسول کی دعا مانگی، اور ایک ہی رسول آیا ہے۔ بڑی فکس قسم کی بات ہے۔ دیکھیں، توجہ کریں اس پر، دونوں مل کر دعا مانگ رہے ہیں، ربنا، رب نہیں کہا کہ ایک اکیلے جناب ابراہیم ہو، دونوں ہی کام کر رہے ہیں، دونوں ہی اسی کام کے دوران اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ربنا، پھر ربنا کہتے ہیں، وَبَعَثْ فِيهِمْ، ان میں مبعوث فرما، بھیج ان میں، فیہم رسولاً، نہیں کہا رسولاً کہ بھائی مطلب جیسے باقی امتوں میں جیسے ایک طریقہ کار کے مطابق ہر کچھ ٹائم کے بعد ایک رسول یا نبی جو ہے وہ آتا ہے کسی امت کی ہدایت کے لیے، نہیں، فکس کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رسول بھیج، رسولاً، ایک رسول، منہم، ہو انہی میں سے، یعنی ان کی ذریہ میں سے ہو، ذریہ پیچھے گزر چکا ہے نا، اسی ذریہ میں سے انہوں نے کہا ہے کہ امت مسلمہ بنا دے، امت مسلمہ، اور پھر ان میں ایک رسول بھیج، اور وہ کا کام کیا ہوگا، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات کی تلاوت کرے گا ان کے سامنے۔ اب یہ جو یتلو علیہم آیاتک کہہ دیا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہہ دیا ہے، تو یہاں تھوڑا سا ایسے مفسرین جو ہے وہ ایسے مشکل میں لگتا ہے کہ پڑھ گئے ہیں کہ اب اس کا کیا کریں، کہ ایک طرف جو ہے وہ یتلو علیہم آیاتک ہے، اور آگے جو ہے وہ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ہے، دو علیحدہ علیحدہ باتیں کر دی گئی ہیں۔ تو آیا یتلو علیہم آیاتک اور چیز ہے، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، چونکہ عطف ہے تو عطف دلیل ہے، لغوی طور پر تو دلیل ہے کہ اس بات کی کہ وہ بات اور ہے اور یہ بات اور ہے، لیکن یہ ہر وقت ضروری نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ واو تفسیریہ کام بھی کرتی ہے، بعض اوقات یہی جو ہے جو پچھلی بات ہوتی ہے اسی کو ہی واو کے ذریعے عطف کر کے آپ آگے تفسیر کی صورت میں کر دیتے ہیں۔ ہاں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم سب کو ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے لیے پانی فراہم کرنا چاہیے، اور ان کے لیے کھانا فراہم کرنا چاہیے، یعنی وہی جو پہلے کہا کہ مدد کرنی چاہیے جو کہ کلی ہے، اس کی تفسیر آگے آپ اگلے جملوں میں بیان کرتے ہیں، اس پر کوئی حرج نہیں ہوتی۔ یتلو علیہم آیات، اب آیات جو ہے کیا ہے، یتلو علیہم یعنی ان پر تلاوت کرے، ان کے سامنے بیان کرے، تلاوت کرے، آیات کا، آیات سے مراد دونوں ہو سکتی ہیں۔ آیت یعنی نشانی، کوئی بھی چیز نشانی ہے اللہ کی، کوئی بھی چیز دلیل ہے اللہ کی طرف، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، قرآن کی ہر آیت دلیل ہے اس صورت میں ہو، یا یہ ہے کہ کوئی نظری دلیل ہو، کوئی عقلی دلیل ہو، کوئی بات سے دلیل قائم کی جائے، یا کوئی معجزے سے دلیل قائم کی جائے، یا اپنے کسی گفتار اور بیان سے دلیل قائم کی جائے، یا پوری دنیا میں موجود دلائل کو سامنے پیش کیا جائے اور ان کو اس طرف توجہ دلائی جائے، یہ سب کے سب آیات الہی ہیں۔ ان آیات کو تلاوت کرنے کا معنی ویسے تو یہی ہے کہ آدمی تلاوت کرے، یعنی اس کو پڑھے، ادا کرے اپنی زبان سے، لیکن جب دلیل کا معنی لیا جائے گا آیات کا تو اس کا معنی بھی پھر تبدیل ہو جائے گا، یعنی پھر پیش کرے، آیات کو پیش کرے لوگوں کے سامنے۔ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات، چاہے وہ ان آیات قرآنی کی صورت میں ہو یا آیات آفاقی اور انفسی ہوں، جہاں ان کو لوگوں کی توجہ ان کی طرف دلائے۔ اور وہ نبی اور کیا کام کرے،
تعلیم کا کام کرے، آیات بیان کر کے اپنی طرف متوجہ کرے گا، اپنی طرف بلائے گا، ان کو ایک حقیقت کی طرف راغب کرے گا، اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم کتاب، تلاوت کتاب یا تلاوت کلام اور چیز ہے، اور تعلیم مختلف چیز ہے۔ تعلیم تو باقاعدہ کسی عقلانی چیز کا کسی دوسرے کی طرف شفٹ کرنا ہوتا ہے۔ تلاوت یک طرفہ ہے، جب آپ کسی کو تلاوت کرتے ہیں یا کسی کے سامنے کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو یہ بیان ہوتا ہے، بیان یک طرفہ ہے، بیان میں تعلیم شامل نہیں ہے۔ حتماً بیان کا نتیجہ تعلیم ہو سکتا ہے لیکن حتماً نہیں ہے۔ بیان جب آپ کہتے ہیں آپ بیان کریں تو یہ یک طرفہ ہے۔ فرض کریں آپ دیوار کے سامنے بھی بیان کر سکتے ہیں، وہ آپ کیا خیال کریں گے کہ دیوار بھی کوئی سیکھے گی نہیں؟ یا ایسے انسان جو کہ دیوار کی طرح ہیں، پتھر ہیں، خود ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، سمجھ نہیں آتے، تو بیان تو ہو جاتا ہے لیکن تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس میں جو اگلا جملہ ہے اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ایسے نہیں بلکہ باقاعدہ یہ دو طرفہ عمل واقع ہونا چاہیے، یعنی تعلیم دینے والا تعلیم دے اور تعلیم لینے والا تعلیم لے، تب یعلمہم الکتاب پورا ہوتا ہے۔ یعلم کا معنی تب پورا ہوتا ہے جب دونوں چیز یعنی فاعل اور مفعول علم کے دونوں موجود ہوں تو تب۔ اور باب بھی کون سا ہے؟ یہ متعدی کا صیغہ ہے، علامہ کا صیغہ استعمال ہو، اس میں مفعول کا ہونا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس تعلیم دے، بس یک طرفہ تعلیم دے دی۔ یک طرفہ تعلیم یک طرفہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تلاوت یک طرفہ ہوتی ہے، یعنی یک طرفہ بیان دیا، اب آگے سے کوئی کسی نے سیکھا نہ سیکھا، سننا نہ سننا، کوئی مہم نہیں۔ لیکن یہ جو تعلیم ہے اس میں ضروری ہے کہ دوسری طرف بھی اس میں انوالو ہو، اس میں حتماً وہ سیکھے۔ بس یہ عمل جو ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ تو یہ ان کو کتاب کی، اب کتاب سے پھر جو ہے مسئلہ، کتاب کون سی تعلیم دینا ہے؟ آیا جناب ابراہیم کی مراد قرآن ہی ہے؟ یعنی پہلے سے ان کو یہ ساری انہوں نے دعا میں شامل کرا تھا کہ دعا ایسی کتاب بھی ان کے ساتھ ہوگی، اور کتاب کی پھر ایسی کتاب ہوگی کہ جس کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ تو یہ دعا جناب ابراہیم نے اس انداز میں مانگی ہے، تو بڑی ہی اور بھی زیادہ فکس ہو کہ یعنی رسول بھی مانگ رہے ہیں اپنی ذریہ میں۔ پہلے تو اس کو امت بنانے کی بات کر رہے ہیں، پھر اس میں رسول کے مبعوث کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور رسول بھی ایسا کہ جو کتاب بھی لے اور کتاب کی تلاوت کرے اور پھر اس کتاب کی تعلیم بھی امت کو دے۔ یعلمہم الکتاب، اب کتاب سے مراد آیا یہی قرآن ہے، قرآن بھی ہے، حتماً قرآن ہے، اور ویسے جو ہے الکتاب سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتاب کائنات کی تعلیم دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعلمہم الکتاب، جو کتاب کائنات ہے، جو اللہ کی مخلوق کی کتاب ہے، جو کہ خود ایک کتاب ہے، یہ ساری جو ہے کلمات پر مبنی ہے۔ کلمات وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان تمام کلمات پر مبنی جو کتاب ہے جو کہ پوری کائنات ہے، اس کے بارے میں، اس کے جو خالق اور مالک اور اس کا جو آخری واقع ہونا، یہ تعلیم دینا، کیونکہ یہ تو کسی کو نہیں پتہ ہے کیا ہونا ہے آخر میں۔ یہ تو اللہ نے بتایا ہے کہ یہ سارا سلسلہ ہم نے ٹھپ دینا ہے اور ہم نے اس کو تبدیل کر دینا ہے، اور یہ پھر دنیا انسانوں کی اس سے تبدیل ہو کر اور طرح بن جانی ہے۔ ہم نے آسمانوں کو اس طرح گول کر دینا ہے، تاروں کو ہٹا دینا ہے، پتہ نہیں یہ زمین کا سارا سلسلہ تبدیل کر دینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان تو اندازہ اس کا کر ہی نہیں سکتا ہے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری تعلیم کس نے دی ہیں، یہ علم کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے، اور نبی نے انسانوں کو بتایا ہے کہ جو ہونے والا ہے وہ یہ ہے۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ حکمت بہت مہم لفظ ہے، اس پر تھوڑی توجہ دیں۔ میں دیکھتا رہا ہوں، ہم آپ کو عرض کیا ہوا ہے کہ ہمارے سامنے متعدد تفاسیر جو ہے وہ سامنے ہیں اس بارے میں، ایک نہیں ہے، 5-6 تفسیروں کو دیکھتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ ان کو چلائیں اور ان کی بات بھی اگر کوئی ہے نہیں تو دیکھیں۔ حقیقت میں یہ ہے، اس طرح مزیدار کوئی حکمت کی جو ہے وہ بات سمجھ نہیں کوئی دے سکتا، بس یہی کہ عقلانی بات ہو جس میں مصلحت دیکھی گئی ہو، ایسی چیزیں جس میں مصلحت دیکھی گئی ہو، عقل مندانہ طریقہ کار اپنایا گیا ہو، اچھا طریقہ کار اپنایا گیا ہو، یہ حکمت ہے بھائی۔ اس طرح تفصیل کی گئی ہے، لیکن کوئی خاص انسان کو نہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ بھائی جس سے انسان سیٹسفائیڈ ہو کہ بھائی واقعاً کوئی چیز سمجھ آ گئی ہے، ایسی کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ ہاں، لیکن میں دوستوں کو اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے حکمت اور حکومت، ان دو کا جب آپ فرق جانیں گے تو بڑی سونے طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حکمت کیا ہوتی ہے۔ حکومت یعنی آپ کسی چیز کو، کسی کام کو کرتے ہیں زور سے، فزیکل زور سے، جسمانی زور سے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے حکومت، یعنی زور سے کام کرانا، حکومت کرنا، جیسے حکومتیں کرتی ہیں، حکومت کو حکومت اسی لیے کہتے ہیں۔ حکمت ہوتی ہے آپ سافٹ انداز میں، نرمی کے ساتھ وہی کام کرانا، دو ہے نا، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر، تو بات چیت کے ساتھ عقلانیت سے وہی کام کرانا، زور سے نہیں کرانا، عقلانیت سے وہی کام کرانا۔ مثال کے ساتھ واضح ہوگی بات۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پولیس، فوج، انتظامیہ ڈھیر ساری لگا دیتے ہیں کہ کوئی چوری نہ کرے، کوئی ڈاکہ نہ مارے، کوئی غیر قانونی کام نہ کرے، یہ ہے حکومت۔ حکمت یہ ہے کہ آپ معاشرے کو تعلیم دیتے ہیں، تعلیم کے ذریعے ان کے ذہن بناتے ہیں کہ وہ خود سے یہ کام کریں ہی نہیں، وہ تھا کہ آپ زور سے روکے ہوئے ہیں، اگر آپ نہ روکیں تو حتماً وہ کریں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کیا کریں گے، آپ سکھا دیتے ہیں، شعور دے دیتے ہیں، تہذیب دے دیتے ہیں بچوں کو، اور معاشرہ ایسا قائم کرتے ہیں کہ کوئی چوری کرتا نہیں ہے، کوئی غیر قانونی کام کرتا نہیں ہے، یہ ہے حکمت۔ نبیوں کا کام وہ والا نہیں ہے، حکومت والا نہیں ہے۔ نبی کس لیے آئے ہیں؟ انسانی معاشرے کو حکمت کے ذریعے بنانے کے لیے۔ وہ آئے ہیں کہ جھوٹ بولا نہ جائے، نہ یہ کہ جھوٹ بولیں تو سزا دے، جھوٹ بولنے پر سزا دے کر کام کو روکنا یہ حکومت کا کام ہے۔ حکمت کا کام یہ ہے کہ اصلاً جھوٹ بولا ہی نہ جائے، غلط کام کیا ہی نہ جائے، اور جو دین کا کام ہے وہ سارے کا سارا حکمت پر مبنی ہے۔ بہت تھوڑا سا کام رکھا ہے دین نے حکومت کے لیے کہ بھائی جب سیکھنے کا عمل پورا نہ ہو سکا اور کوئی بندے سیکھنے کے عمل سے باہر رہ گئے، حکمت سے باہر رہ گئے اور انہوں نے نہ سیکھا اور پھر بھی وہ غلط کام کرتے ہیں، تو پھر حکومتی کام چلے گا، پھر ان کے لیے بہت تھوڑی سی سزائیں رکھی ہیں، بہت تھوڑے سے کچھ امور ہیں، وَإِلَّا انسان کے طریقے تو ہزاروں ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن حکمت ایسی چیز ہے کہ وہ اصلاً اس میں انسان کو اگر 1000 طریقے کی بھی چالاکی اور مکاری آتی ہو تو سب پر وہ کیا ہے، سب پر حاوی ہے، اور حکمت کے ذریعے، اس لیے کہ حکمت اسے کہتی ہے کہ جھوٹ بولنا نہیں ہے، جھوٹ بری چیز ہے، چاہے تمہیں 100 طریقہ ہی آتا ہے،
یا دھوکہ دینا بری چیز ہے، چاہے تمہیں 100 طریقہ آتا ہے، لیکن حکومت جب ہوتی ہے تو وہ ایک طریقے سے تو روکتی ہے کہ بھائی اچھا اس طریقے سے چوری نہیں ہونی چاہیے، یہ طریقہ اپنا لیا جائے، یہاں بندے کھڑے کر دیے جائیں دھیان کرنے والے یہاں کھڑے کر دیے۔ لیکن وہ جو چور ہوتے ہیں، کیونکہ اندر سے تو وہ ٹھیک ہوئے ہوتے نہیں ہیں، انہوں نے وہ طریقے سارے چھوڑ کر نیا طریقہ وہ اپناتے ہیں، حکومت کو پھر بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر حکمت ہو تو اصلاً گنجائش ہی نہیں رہتی ہے، خرابی کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اندر سے ہی وہ خشک ہو گیا ہے، خرابی کا مادہ مڈ سے ہی کیا ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہاں پورے قرآن میں جتنی دفعہ بھی کہا گیا ہے تعلیم کا، تعلیم حکمت کی بات کی گئی ہے، تعلیم حکومت کی بات بالکل نہیں کی گئی ہے۔ اللہ نے کوئی قاعدہ قانون حکومت کرنے کا یہاں نہیں بیان کیا۔ کیا بیان کیا ہے؟ سب کا سب حکمت کی تعلیم دی ہے، انسانوں کو بنانے کی، انسانوں کے ذہن تیار کرنے کی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، بس حکمت کی تعلیم دیں گے، اور یہ قرآن پورا کا پورا ہی حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اور اللہ نے اسی کتاب کے اسی آیت کے آخر میں بھی اپنے آپ کو کیا قرار دیا ہے؟ وَهُوَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ عزیز حکیم ہے۔ درمیان میں وہ ہے۔ اچھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اس پر بھی آتے ہیں عزیز حکیم پر۔ ہاں، وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کا کام صرف یہ نہ ہو کہ تعلیم دے کر بس فارغ نہیں، عملی طور پر تزکیہ بھی کرنا ہے۔ تعلیم کا تو مقصد ہی تزکیہ ہے۔ تعلیم اس لیے نہیں دی جا رہی کہ نظریاتی طور پر صرف بندوں کو پتہ ہو کہ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسی پڑھنی ہے اور یہ چیزیں نہیں، عملاً کہ بھائی جھوٹ بری چیزیں صرف معلومات ہوں لیکن عملاً وہ جھوٹ بولتے رہیں۔ ہاں، دھوکہ بری چیز ہے، بتایا تو جائے، سیکھ بھی لیا ہے انہوں نے، علم ان کو آ گیا ہے، لیکن عمل میں وہ دھوکے باز ہوں۔ صرف تعلیم نہیں بلکہ کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یُزَكِّيهِمْ یعنی عمل کرائیں اس پر جو تعلیم دی ہے۔ اور وہ کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ خود اس پر عمل کریں، پہلے وہ خود عمل کریں گے، تزکیہ کر کے اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور ایک پاکیزہ اور دلچسپ کردار جب لوگوں کے سامنے آئے گا تو خود بخود لوگ بھی اس پر عمل کریں گے۔ اور اسی طرح ہوا کہ جناب نبی نے اپنے آپ کو ایک اسوہ کے طور پر سب کے سامنے پیش کیا اور کر کے دکھایا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ بھی کرے گا۔ تو آخر میں اس دعا کو قبول کرانے کے لیے کیا ہے؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام آخری جو ہے اس کا بند بیان کرتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی وہ صفت بیان کی جائے، اللہ کی تعریف اور تمجید کی جائے کہ آپ تو کیا ہیں؟ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ہی صرف تو عزیز ہے۔ عزیز اس لیے کہا ہے کہ تو ہی مستحکم ہے، باقی تو سب کام کچا ہے، باقی تو سب دھاگے کے واسطات بندھی ہوئی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ جس کے پاس مستحکم حیثیت حاصل ہے، عزیز کہتے ہیں ایسا جو کسی طرح مغلوب واقع نہ ہو، بہت پکا پیڑا مستحکم، وہ عزیز ہوتا ہے۔ لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ عزیز جسمانی یا یہ جو فزیکل طاقت کی بات ہو رہی ہے، نہیں، کہا کہ آپ فزیکل اس میں بھی آپ طاقت رکھتے ہیں اور کائنات کی ساری حکومت اور خلقت اور قدرت آپ کے پاس ہے، لیکن یہ آپ اس کو حکومت کے طور پر استعمال نہیں کرتے۔ اور اللہ چاہے تو ہمیں کیا ہے، ایک دم میں سارے مسلمان بھی ہو جائیں، ٹھیک بھی ہو جائیں، بندے بن جائیں اور بالکل لائن میں لگ جائیں، ہاں، لیکن وہ حکومت کے ذریعے نہیں کرتا ہے، کیا ہے؟ حکیم ہے، وہ صرف اور صرف حکمت کے ذریعے۔
وہ سکھلائی کے ذریعے بتا کر، سمجھا کر، شعور دے کر، تہذیب دے کر وہ سکھاتا ہے۔ زور سے کوئی بات کسی پر جبراً ٹھونسنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ انکا انت العزیز ہونے کے باوجود بھی یہ عزیز جبار نہیں ہے، عزیز قہار نہیں کہا یہاں کہ تو قہر کے ساتھ، اپنے جبر کے ساتھ بھی سب کچھ کر سکتا ہے، نہیں، انت العزیز الحکیم، تو اتنا قدرت مند اور مستحکم اور غالب ہے، اور وہ بھی حکیم ہے، یعنی بات کو انجام دینے کے لیے حکمت والا راستہ اپناتا ہے، اور سمجھا کر اور سافٹ انداز میں اور اپنے اس خاص طریقہ کار کے مطابق عقلانی انداز میں انسانوں سے چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، زور سے نہیں، زور والے کام سے نہیں۔ تو اس کے بعد یہ آیت یہاں پوری کر کے جناب ابراہیم کی اچھائیوں کا ایک پورا ایک پیکج ہمارے سامنے، ایک بستہ رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر ابھی اسی موضوع پر ہی جناب ابراہیم کی بات چل رہی ہے۔ عرض کیا ہے نا کہ یہ جو ہے وہ جتنی بھی آیات ہیں، یہ کافی ساری آیات، یہ ساری کی ساری تقریباً ابراہیمیات ان کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ یہ ساری آیات جناب ابراہیم کے گرد ان کا محور جو ہے وہ چل رہا ہے، اور انہی پر ہی بات ہو رہی ہے۔ اگلی آیت جو 130 ہے، اس میں بھی پھر اسی بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، اور اسی طرح آگے بھی کئی آیات اور بھی ہیں، انشاءاللہ عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔